کہ انسان خواہ چوٹی کا دانشمند یا مدبر کیوں نہ ہو، بتقاضے بشریت اس میں بعض کوتاہیاں اور کمزوریاں ضرور پائی جاتی ہیں۔ بیوقوف آدمی اپنی انہی فطری خامیوں کو چھپاتے اور خیر خواہانہ اعتراضات سے برا مان کر دم بدم تباہی اور بربادی کے خوفناک غار کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ آخر کار ایک دن موت کا زبردست ہاتھ ان کی تمام حماقتوں اور تباہیوں کے ختم کر ڈالتا ہے۔ اس کے برخلاف عقلمند آدمی کا ہمیشہ یہ خاصہ پایا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی برائیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب تک ان کو بے خوبن سے نہ اکھاڑ پھینکے دم نہیں لیتا۔ ایسا آدمی اپنے ناصحین و مترزین کو ہمیشہ نہایت محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے تمام مشوروں کو پوری احسان مندی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے اخلاق حسنہ اور اس کے ساتھ اس کی زندگی بھی روز بروز برکت حاصل کرتی چلی جاتی ہے۔ یورپ کے محیرون عقول ہستیوں کے کارناموں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب کی باتوں میں نکتہ چینی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ یورپ کے عام جلسوں، پارلیمنٹری مباحثوں، پبلک اخبارات کی تحریروں سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یورپ میں کس آزادی کے ساتھ اپنی قوم اور حکومت پر نکتہ چینی کی جاتی ہے، جس کا شاندار مظاہرہ یورپ کے انتہائی میراث کی صورت میں آپ کی پیش نظر ہے۔ گورنمنٹ بھی آخر انسانی افراد کا ایک مجموعہ ہے، کوئی ملکوتی مخلوق تو ہے نہیں جس کی ذات سے کسی قسم کی غلطی یا کوتاہی کا احتمال ہی ممکن نہیں۔ تو حیثیت انسانی اس سے بھی گاہے بگاہے کسی فاش یا خفیف غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بعض اوقات راہ راست سے بہت دور بھٹک جاتی ہے۔ اس پر جو اس کے حقیقی خیر خواہ مگر بہادر لوگ ہوتے ہیں، ان کا کلیجہ شدت غم سے خون ہو جاتا ہے۔ بس جہاں تک ان کے امکان میں ہو، وہ تحریر و تقریر اور حکام کی پرائیویٹ ملاقاتوں کے ذریعے سے اس کی غلطی پر اسے ٹوکتے اور آزادانہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر سنوائی ہو گئی تو قبول مراد، ورنہ بیچارے اپنے سیاہ خانے کے اندر سر ٹکرا ٹکرا کر اور خون جگر پی پی کر وقت گزارتے ہیں۔ اس موقع پر میں ریت کو 4 گروہوں میں منقسم کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا اور سب سے کارآمد وہ ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں، جو غلطی کے موقع پر تحریر و تقریر وغیرہ کے ذریعے گورنمنٹ کو متنبع کر دیتا ہے۔ دوسرا خیر خواہ مگر غیر مفید طبقے ریت اسے سمجھنا چاہیے جو خلقی، پست ہمتی، بیجا خوف و ہراس یا سیاست کے دخل نہ دینے کے باعث گورنمنٹ کی کمزوری کا نوٹس لینا یا اس کے کسی غلطی پر اس کی تنقید کرنا پسند نہیں کرتا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا ہے اور اس کے راہ راست پر آنے کے لیے دست بدعا رہتا ہے۔ اور تیسری قسم ان قابل نفرت حضرات کی ہے جنہیں گورنمنٹ کے مفاد وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں، جو صرف اپنی ذاتی اغراض اور سنہری روپہلی مصلحتوں کے بنا پر حقیقی وفادار اور نیک ہمت مترزین کو بدنام کرنے اور انہیں حکام کی نگاہ میں باغی اور مشتبہ ٹھہرا کر خود اصلی بحقہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے نرالا فرقہ انتہا پسند صاحبان کا ہے، جنہیں حکومت کے ساتھ بغض ہوتا ہے۔ گورنمنٹ خود کتنی ہی ملائمیت اختیار کرے، کتنے شور و شغب سے کام لے، کوئی رعایت، کوئی خوبی، کوئی احسان ان کی نظر ہی میں نہیں آتا۔ آخری گروہ کی بابت مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عام طور پر انہیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ ان کی آواز پر حاکم وقت کان تک نہیں رکھتے اور نہ ان کی کسی تحریک سے پبلک ہی پر کوئی مفید اثر پڑتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ملک و اقوام کو خطرناک طور پر تباہ و برباد کرنے والے اور سرکار کے سب سے زیادہ خوفناک دشمن انتہا پسند نہیں بلکہ یہ تیسری قسم کے حضرات ہیں، جو بظاہر حکومت سے ملے رہتے ہیں
लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ खोखली कर रहे हैं। सरकार का एतमाद खोने वाले और उसको गलत रास्ते पर डालने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो यही गंदुम नुमा जौफरोग। गवर्नमेंट आलिया को इस तबके से होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि इसके हकीकी दुश्मन और मारे आस्तीन यही हजरात हैं, न कि नेक नियत दिलसोज मोतरजीन। मुबारक है वो हुकूमत जिसे हक व बातिल में तमीज़ करने का मलका हासिल हो गया हो, और धन्य भाग उस गवर्नमेंट के जो अपनी रियाया को आज़ादाना नुक्ताचीनी करने, उसका दर्द दिल सुनने और उस पर कारबंद होने को जायज़ रखती। हमारी गवर्नमेंट आलिया जो अदालत परवरी और करम गुस्तरी में शोहरे आफाक है, आजकल एक निहायत खतरनाक गलती में मुब्तला हो रही है। यानी बाज़ गलत फहमियों की बिना पर उसने चंद साल से एक ऐसा रॉ जारी कर रखा है जिससे आज़ादाना नुक्ताचीनी और राय निगारी का कुदरती हक बिल्कुल महरूम हो गया है। इस कानून का नाम इंडियन प्रेस एक्ट यानी कानून मुतबाए है। इस कानून की सबसे ज़्यादा खराबी